تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے سامنے بنیاد مرصوص بن کر کھڑے ہیں۔ افغان طالبان رجیم گمراہ کن اور غیر منطقی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان کے خلاف افغانستان میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا بیانیہ منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے۔ اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے خود کو مظلوم پیش کرنے کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا دو ٹوک موقع فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدارت میں فورم کا شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت، علاقائی کشیدگی سے بچاؤ اور تحمل اختیار کرنے کی اہمیت پر زور، خطے میں استحکام کے فروغ اور صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے کی کوششوں کی حمایت کی گئی۔ قومی اتحاد، اجتماعی عزم اور ملکی خود مختاری کا غیر متزلزل عہد مارکہ حق۔ تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ہیں بنیانم مرصوص۔ دشمن کے خلاف عظیم فتح کو 1 سال مکمل۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پوری قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد دی۔ ابھرتے خطرات کے پیش نظر مستعدی اور آپریشنل تیاریوں کا اعلیٰ سطح کا معیار برقرار رکھنے پر زور۔ فورم نے واضح کیا، قومی سطح پر مارکہ حق کی یاد منانا بھارتی متکبرانہ سوچ کے لیے واضح پیغام ہے۔ پاکستان قوم متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے تیار ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں نشاندہی کی گئی کہ افغان طالبان رجیم گمراہ کن اور غیر منطقی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان کے خلاف افغانستان میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا بیانیہ ان کی منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے۔ یہ ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے خود کو مظلوم پیش کرنے کا ڈرامہ رچا رہے ہیں۔ افغان طالبان حکومت خوارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہی ہے۔ افغان طالبان رجیم کی جانب سے دہشت گردوں کی سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے منافی ہیں۔ اقتدار پر قابض ٹولہ اپنے عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے علاقائی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے واضح کیا، کوئی بھی جیو پولیٹیکل پیش رفت علاقائی استحکام پر اثر ڈال سکتی ہے۔ فریقین کشیدگی سے بچاؤ اور تحمل کی راہ اختیار کریں۔ پاکستان خطے میں استحکام کے فروغ اور صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ فورم نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری مظالم، ماورائے عدالت قتل اور آبادیاتی تبدیلیوں کی شدید مذمت کی۔ اور بھارت کی جانب سے پانی کا روکنا جنگ تصور کیا جائے گا۔ ایسی کسی کوشش پر بگلیہار ڈیم کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ مشیر برائے وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو، کہا پانی کے ذخائر بنانے سے متعلق حکمت عملی بنا لی، سندھ اور پنجاب نے طے کرنا ہے کہ پانی کے ذخائر بنائے جائیں۔ اور مین ایکٹر ہوا پانی کو روکنے کی وہ جو کوشش ہوگی، اس کوشش کو جو ہے وہ ڈیفیوز کیا جائے گا۔ کوشش ڈیفیوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بگلیہار ڈیم کو ہٹ کریں گے؟ جی بالکل، اس میں جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے جناب، جو ہے وہ اس کے اوپر وہ کوئی 4-5 چھوٹے ڈیم جو ہے وہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے وہ ویپنائز کر رہے ہیں واٹر کو۔ ہم بھی جو ہے وہ 3-4 جگہ پہ واٹر ریزروائر جو ہے وہ ہم تیار کر لیں۔ اس کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب سے ہماری ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ سندھ اور پنجاب نے آپس میں یہ طے کرنا ہے کہ یہ ریزروائر جو ہے یہ بنائے جائیں۔ اگر یہ ایسا ہو جائے پھر وہ ویپنائز نہیں کر سکے گا۔ بھارت مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں تاریخی شکست سے سبق سیکھے، پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش دوبارہ نہ کرے۔ دشمن یاد رکھے، ہمارے حصے کا پانی روکنے کی کوشش جنگ تصور ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خبردار کر دیا۔ اسلام آباد میں سفیروں اور ڈپلومیٹک کورس سے خطاب میں کہا، گزشتہ سال بغیر ثبوت کے بھارت نے پاکستان پر پہلگام حملے کا الزام لگایا اور جارحیت کی۔ ہماری مسلح افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ Pakistani nation is commemorating the first anniversary of Marke Haq. Immediately after the Pahalgam incident on 22nd of April 2025, India in a knee-jerk response blamed Pakistan without presenting any credible evidence. It marks a historic moment when our brave armed forces, with the resolute support of the entire nation, valiantly defended the sovereignty and the territorial integrity of Pakistan against unprovoked Indian aggression. India will draw the appropriate lessons from the events surrounding its actions and Pakistan's response under Marka Haq. Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty will be considered as an act of war. دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایران پر حملہ نہ کرتا تو اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کا خاتمہ ہو جاتا، جس کے بعد یورپ اور پھر امریکہ کی باری آتی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران کو جوہری ہتھیار بنانے نہیں دیں گے، تہران کے پاس ایٹمی ہتھیار آ گئے تو پوری دنیا مشکل میں ہوگی۔ امریکی صدر کا پھر پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوانے کا تذکرہ، کہا جنگیں رکوانے کی وجہ سے نوبیل انعام جیتنے والی خاتون نے مجھے حقدار قرار دیا۔ Nuclear weapon, and maybe we wouldn't all be here right now. I can tell you the Middle East would have been gone, Israel would have been gone, and they would have trained their sights on Europe first and then us. We're not going to let lunatics have a nuclear weapon. I ended 8 wars. Nobody else ever ended a war. And the person that won the Nobel Prize, Maria, she's a good person. She said, I don't deserve this. This deserves to President Trump. There's never been a man that deserves a Nobel Prize. He ended 8 wars, including India, Pakistan, which would have been a nuclear war. خلاف ورزیوں کے باوجود ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی برقرار ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزیٹ کی پینٹاگون میں پریس کانفرنس، کہا امریکہ جنگ نہیں چاہتا، لیکن ایران نے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے کیے تو اسے امریکی عسکری طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا ایران کی کارروائیاں اس حد تک نہیں پہنچی کہ دوبارہ جنگ شروع کی جائے، جنگ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ سیاسی قیادت کرے گی۔ Is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some churn at the beginning, which happened. The president's going to make a decision whether anything were to escalate into a violation of a ceasefire, but certainly we would urge Iran to be prudent in the actions that they take to keep that underneath this threshold. Since the ceasefire was announced, Iran has fired at commercial vessels 9 times and seized 2 container ships. And they've attacked U.S. forces more than 10 times, all below the threshold of restarting major combat operations at this point. The threshold of restarting is a political decision above my pay grade. خطے میں امریکی فوج کی موجودگی کسی کے مفاد میں نہیں، یہ ایک بوجھ ہے۔ خطے کے ممالک باہر سے سیکیورٹی کی بھیک مانگنا بند کریں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا میڈیا کو انٹرویو، کہا ایران کے مشرق وسطیٰ کے کسی ملک کے ساتھ دشمنی نہیں، صرف امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کو ایک بار پھر میزائل اور ڈرون حملوں کا سامنا۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے آنے والے میزائلوں اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دیں، جو دفاعی نظام کی جانب سے میزائلز اور ڈرونز کو مار گرانے کی کارروائیوں کا نتیجہ ہیں۔ گزشتہ روز میزائل اور ڈرون حملوں سے متحدہ عرب امارات کی آئل فیلڈ میں بھی آگ لگ گئی۔ ایرانی حملے ملکی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ اور سنگین کشیدگی کی نشانی ہے۔ اپنی خود مختاری اور سلامتی کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے، کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ ترجمان اماراتی وزارت خارجہ کا رد عمل بیان میں کہا کہ ایران کی جانب سے شہری مقامات اور تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جو کہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ورزی ہے۔ متحدہ عرب امارات ایرانی حملوں کا بھرپور جواب دینے کا مکمل حق محفوظ رکھتا ہے۔ متحدہ عرب امارات پر حملوں کا دنیا بھر سے شدید رد عمل آیا۔ خلیج تعاون کونسل نے اسے بدترین جارحیت قرار دیا۔ سیکریٹری جنرل GCC نے کہا ایسے اقدامات خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امیر قطر نے صدر امارات شیخ محمد بن زید سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کشیدگی کے فوری خاتمے پر زور دیتے ہوئے ایران کو بامعنی مذاکرات میں شمولیت کا مشورہ دیا۔ کویت اور یورپی یونین کی جانب سے بھی متحدہ عرب امارات کے خلاف جارحیت کی مذمت کی گئی۔ جبکہ پاکستان کی UAE پر میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت، جنگ بندی کے احترام کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا وہ صدر UAE محمد بن زید ال نہیان کے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان اس مشکل وقت میں اماراتی عوام اور حکومت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جنگ بندی کا احترام اور اس پر عمل کیا جانا ضروری ہے تاکہ مذاکرات کے لیے سفارتی گنجائش پیدا ہو سکے جو خطے میں دیرپا امن اور استحکام کا باعث بنے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی چین کے دورے پر روانہ۔ عباس اراغچی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اہم خبر سے، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی چین کے سرکاری دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ عباس اراغچی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔
امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج H.W. بش خلیج عمان پہنچ گیا۔ سینٹ کام سے جاری بیان کے مطابق بحری جہاز میں 60 سے زائد لڑاکا طیارے اور دیگر جنگی ساز و سامان موجود ہے۔ بحری بیڑا جارج H.W. بش آپریشن پروجیکٹ فریڈم کا حصہ ہے جو آبنائے ہرمز پر سمندری آمد و رفت کی بحالی کے لیے شروع کیا گیا ہے۔